دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ فی عمد ممددہ۔ صدر گرامی، واجب الاحترام علماء کرام، حاضرین جلسہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کا احسان اور کرم ہے، مقامی جمعیت علماء کے زیر انتظام صبح 10 بجے سے لے کر کے اس وقت مسلسل دینی پروگرام چل رہا۔ دن میں تربیتی پروگرام چلتا رہا، جس میں جمعیت علماء کے مقامی ذمہ داران، عہدے داران، کارکنان کو جمع کر کے جمعیت علماء کا دینی نظریہ، اسلامی پالیسی، طریقہ کار کے اصول و ضوابط سے ان کو واقف کرایا گیا۔ چونکہ جمعیت علماء زندگی کے بہت سارے شعبوں میں کام کرتی، یہ تو اصلاح معاشرہ کا پروگرام اس کا ایک اہم شعبہ۔ یہ جمعیت علماء کی کل کائنات نہیں، اس کی کائنات میں سے ایک ٹکڑا ہے، ایک حصہ۔ اس کا نظام، طریقہ کار بہت لمبا چوڑا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس جماعت سے جڑنے کی ضرورت۔ میں دل کی گہرائی سے یہاں کے مقامی ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اطراف و جوانب سے جماعت سے متعلق لوگوں کو جمع کر کے تربیتی پروگرام کو کامیاب بنایا۔ پھر یہ اجلاس عام منعقد ہوا، جس میں ماشاءاللہ بڑی تعداد میں ذمہ دار قسم کے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ اکثروں کے سر پر ٹوپی نظر آ رہی، ننگے سر، کھلے کھوپڑے والے کم نظر آ رہے ہیں۔ یہ سب اچھی علامات ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ تو ذمہ داروں سے بات کرنے کے لیے زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، انہیں صرف اشارہ کر دیا جائے، باقی بات وہ سمجھ جاتے ہیں۔ ہم آپ اس دنیا میں رہ رہے ہیں، جس دنیا کو دارالاسباب کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا میں ہر کام اسباب کے تحت مکمل کیا جاتا۔ اگر لڑکا چاہیے تو پہلے شادی کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ مفتی صاحب دعا کر دیجئے ہمارے ہاں لڑکا پیدا ہو جائے، اور مفتی صاحب نے پوچھا شادی کب ہوئی، کہا ابھی رشتہ طے نہیں، تو یہ دعا اوپر جانے والی نہیں۔ دارالاسباب میں کام کو اسباب کے تحت انجام دینا پڑے گا۔ رہا مسئلہ جو چیز اللہ کی ذات و اعلیٰ صفات سے متعلق ہے، اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں، اللہ اسباب کا خالق ہے۔ وہ اپنی انا پر آتا ہے تو حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیتا، وہ اپنی انا پر آتا ہے تو حوا کو آدم سے پیدا کر دیتا ہے، اب وہ پیدا کرنے پر آتا ہے تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا۔
اور وہ کرنے پر آتا ہے تو صالح کے لیے پہاڑ سے حاملہ اونٹنی پیدا کر دیتا ہے، اور وہ کرنے پر آتا ہے تو حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہ کر کے مضبوط ٹھکانہ عطا کرتا ہے، اور وہ کرنے پر آتا ہے تو ابراہیم کی آواز میں وہ طاقت پیدا کرتا ہے، وقت کا نمرود جھک مارتا ہے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں، مگر ہم آپ اسباب کے محتاج۔ بھوک لگی ہے تو کھانا پڑے گا، بیماری لگی ہے تو علاج کرنا پڑے گا، اولاد بالغ ہو گئی تو نکاح کا انتظام کرنا پڑے گا۔ یہ انسانی تقاضا بھی ہے اور شریعت کا اصول یہی۔ اتنی بات تو سب مانتے ہیں، مگر اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں، قرآن والے ہیں، اللہ والے ہیں، نبی والے ہیں، اولیاء والے۔ تمام امتیازات اور تمام فخر و افتخار کی نسبتیں ذکر کرنے میں ہم بخل سے کام نہیں لیتے، بلا تحمل ذکر کرتے ہیں، مگر نتیجے کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم ہر میدان میں ناکام نظر آتے ہیں۔ آج ہم ہر میدان میں ناکام نظر آتے ہیں۔ ہماری بات ہماری بیوی نہیں مانتی، ہماری بات ہماری اولاد نہیں مانتی، ہماری بات ہمارا مقتدی نہیں مانتا، ہماری بات ہمارے ماتحت نہیں مانتے۔ کیا وجہ؟ بات میں کمی ہے، بات کے وزن میں کمی؟ ایسا ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کرنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنا فریضہ انجام دینا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے خاطر خواہ نتائج مرتب نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے خاطر خواہ نتائج مرتب نہیں ہوتے۔ ہر کام کا نتیجہ اسی وقت ظاہر ہوگا جب وہ کام اصول ضابطے کے مطابق انجام دیا جائے۔ نماز بہت لمبی پڑھتا، رکعت بہت لمبی، سجدہ گردن ڈال دیا تو سر اٹھانے کا نام نہیں لیتا، مگر اس کی دعا میں اثر نہیں اور نہ اس کی بد دعا میں اثر۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے معلوم کیا گیا تو پتہ چلا یہ بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا تھا، بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا تھا۔ ہر چیز کو ہمیں ضابطے سے انجام دینا پڑے گا، تب اس کے نتائج ظاہر ہوگے۔ میں نے اشارہ کیا اس دارالاسباب میں ہماری ناکامی کا، ہماری نامرادی کا سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ضابطے کے کام کرنا چھوڑ دیا، ہم نے ضابطے کے کام کرنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کرنا چھوڑ دیا۔ جہاں جانوروں کا علاج ہونا چاہیے وہاں انسانوں کا علاج کیا جانے لگا۔ ارے اللہ کے بندے، بیمار جانور کے علاج کے لیے اسپتال الگ اور بیمار انسان کے علاج کے لیے اسپتال الگ۔ ایک حکیم صاحب تھے، یہاں مجمع میں اگر کوئی حکیم صاحب ہو تو ہمیں معاف کریں گے، یہ بات برسبیل تذکرہ ہم عرض کرتے ہیں۔ حکیم صاحب کے متن میں بہت سارے چیلے کام کرتے تھے۔ ایک چیلا 10 سال سے کام کر رہا تھا، صفوف، دمائیں، مرکبات، معجون، خمیرہ، قرص، گولیاں تیار کرنا سیکھ رہا تھا، مگر وہ حکیم صاحب اپنے چیلے کو نبض دیکھنے کی اجازت نہیں دی، صرف دوا کٹواتے تھے، مریض کے نبض پر ہاتھ رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ 10 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن استاد حکیم نے اپنے چیلے سے پوچھا، اس 10 سال میں تم نے کچھ سیکھا؟ تو کہا حکیم صاحب ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا، یعنی دوا بنانے کا طریقہ ہمیں بہت سارا آ گیا۔ کہا اچھا؟ ابھی استاد شاگرد کی بات چل رہی تھی کہ ایک صاحب بیمار اونٹ لے کر کے حکیم کے مطب پر پہنچ گئے۔
حکیم نے اونٹ کو دیکھا، اونٹ کے مالک کو دیکھا، دل ہی دل میں حکیم نے کہا اونٹ تو اونٹ ہے، اونٹ کا مالک بھی اونٹ سے کم نہیں۔ اونٹ تو اونٹ ہے، اونٹ کا مالک بھی اونٹ سے کم نہیں۔ کیوں؟ اگر یہ سمجھدار ہوتا تو اسے معلوم ہونا چاہیے یہاں بیمار انسانوں کا علاج کیا جاتا ہے، بیمار جانوروں کا علاج نہیں کیا جاتا۔ اس کا مطلب صرف اونٹ نہیں آیا، لانے والا بھی اونٹ سے کم معلوم نہیں ہوتا، مگر حکیم حکیم ہوتا ہے۔ اور اللہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی۔ یہ دوا بیچنے والا حکیم اس کو کہا جاتا، حاکم نہیں۔ اور اللہ حاکم بھی ہے اور اللہ حکیم بھی۔ حکیم نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا۔ کہا کیا بات؟ کہا اونٹ کو کھانسی بہت آ رہی، سردی کا موسم تھا، اونٹ کے گلے میں دکھن ہو رہی تھی۔ تو حکیم نے اپنے چیلے سے کہا 2 بانس کی بلی لاؤ۔ 2 بانس کی بلی لائی گئی۔ کہا ایک اونٹ کے گلے کے نیچے لگاؤ، دوسری بلی گردن پر جماؤ، اور سائڈ سے 2 نوجوان مل کر بانس کی بلی دبوچ کر آپس میں ملا دیں۔ اونٹ کے گلے کے نیچے بانس کی بلی اور گردن کے اوپر کی بانس کی بلی کو سائڈ کے جوانوں نے مل کر کے جو دبوچا تو اونٹ کے گلے میں پھنسا ہوا تربوز پانی بن کر کے معدے میں اتر گیا، اونٹ کے گلے کی دکھن دور ہو گئی۔ وہ اونٹ لے کر چلا گیا۔ اب یہ جو چیلا تھا نقلچی، اس نے دیکھا اتنے بڑے جانور کا اتنا آسان علاج، اتنے بڑے جانور کا اتنا آسان علاج، تو 6 فٹا انسان کا علاج کرنا کیا مشکل؟ ڈگری اگری نہیں چاہیے۔ یہ اپنے چھیتر میں پہنچا، آبادی میں اترا، ایک بڑا بورڈ تیار کرایا، اس میں لکھا جملہ مخلوقات کے جملہ امراض کا بہترین علاج کیا جاتا ہے۔ اب جو گلی سے گزرتا پڑھا لکھا آدمی یہ بھینکر اعلان پڑھتا تو سکتے میں آ جاتا، یا اللہ اتنا بڑا دعویٰ تو آج تک کسی نے نہیں کیا، لگتا ہے یہ حکیم لقمان کا بچا ہوا معلوم ہوتا ہے، یہ حکیم لقمان کا بچا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ کہتا ہے جملہ مخلوقات کے جملہ امراض کا بہترین علاج کیا جاتا۔ تو ایک صاحب نے کہا حکیم صاحب آپ بیمار بکری کا علاج کرتے ہیں؟ کہا جائیے میاں، ہم بیمار بھیڑیے کا بھی علاج کرتے ہیں۔ اتنے میں ایک صاحب اپنے دودھ پیتے بچے کو گود میں لے کر اس نومولود حکیم کے مطب پر پہنچے۔ دیکھا، کہا کیا بات؟ کہا بچے کے گلے میں دکھن بہت ہے۔ کہا بیٹھ جاؤ۔ بٹھا لیا۔ اس نے اپنے چیلے سے کہا بانس کی 2 کمچی لاؤ۔ 2 بانس کی کمچی آ گئی۔ کہا ایک کمچی بچے کے گلے کے نیچے لگاؤ اور دوسری کمچی بچے کی گردن پر رکھ کر کے سائڈ سے دبوچ دو۔ جب جوان نے سائڈ سے بانس کی کمچی کو دبوچا تو نہ مرد رہا نہ مریض رہا، بچہ اللہ کا پیارا ہو گیا۔ اب باپ بچے کی مردہ لاش لے کر سامنے پولیس اسٹیشن، پولیس سے جا کر کے بولا پولیس صاحب، داروغہ صاحب، یہ حکیم نہیں جلاد ہے، یہ طبیب نہیں قاتل ہے، یہ معالج نہیں سفاک۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا اس طرح اس نے گلے کا علاج کیا۔ تو پولیس والا آیا، اس حکیم سے ملا، کہا تم اس طرح علاج کرتے ہو؟ علاج کے نام پر لوگوں کو فنا کے گھاٹ اتارتے ہو؟ تو یہ نومولود حکیم بولا جناب دفعہ قائم کرنے سے پہلے صفائی کا موقع دو۔ کہا بول کیا بولتا ہے؟ کہا اگر اس طرح گلے کا علاج کرنا جرم ہے تو ہم سے بڑا ہمارا استاد مجرم۔ تو سوچنے لگا اس کے پیچھے تو بہت بڑا جرگہ کام کر رہا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا ہمارے استاد نے بیمار اونٹ کے گلے کا علاج اسی طرح کیا، لہذا گلا برابر، علاج کا طریقہ برابر اختیار کیا جائے گا۔
تو پولیس والے نے کہا پہلے تیرے کھوپڑے کا علاج کیا جائے گا۔ ابے بیوقوف، بیمار جانور کے علاج کے لیے اسپتال الگ اور بیمار انسان کے علاج کے لیے اسپتال الگ۔ جانوروں کے لیے ٹیبلٹ کی سائز بڑے بڑے، انجیکشن کی سائز بڑی، بیمار انسانوں کے لیے دوا کی مقدار کم، وزن کم۔ جب علاج میں فرق ہے، جب دوا میں فرق ہے تو طریقے علاج میں بھی فرق رہے گا۔ جب انسان جانور میں یہ فرق سمجھ میں آتا تو ایمان و بے ایمان کے علاج میں یہ فرق سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ ایمان والے اور بے ایمان کی بیماری کے علاج میں فرق سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ ہماری ناکامی کے اسباب مال کی کمی نہیں، مال مقدر پر منحصر ہے اور دین محنت پر منحصر ہے۔ مال مقدر پر منحصر ہے اور دین محنت پر منحصر ہے۔ ہماری ناکامی کے اسباب اور ہیں، ہماری ناکامی کا سبب مال کی کمی نہیں، دنیا کی معلومات کی کمی ہماری ناکامی کا سبب نہیں۔ دین پر عمل کرنا ہم نے چھوڑا، یہ ہماری ناکامی کا سبب۔ اب قرآن کی یہ آیت سورت پڑھو۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اکثر لوگوں کو قرآن کی یہ سورت یاد ہوگی، نماز میں سب پڑھتے رہتے ہیں۔ ارے بوڑھے تو بوڑھے ہیں، بچوں کو بھی یہ سورت یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت میں 3 باتیں کہتے ہیں، میں اشارے پر عرض کرتا ہوں، اسی زمین کو گفتگو کا عنوان بنا کر میں عرض کرتا ہوں۔ ہماری ناکامی کی وجہ کیا؟ ہماری ناکامی کی بنیادی وجہ خود ہماری کمی، خود ہماری کمی۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتا۔ ہم سمجھتے امام صاحب کی ذمہ داری، محتمم صاحب کی ذمہ داری، چودھری صاحب کی ذمہ داری۔ کیوں میاں تم مسلمان نہیں؟ تم اللہ کا نام نہیں لیتے، تم کلمہ پڑھتے، تو جب تم کلمہ پڑھتے ہو تو اپنے کو ذمہ دار کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ اب ہر آدمی اگر اپنے کو ذمہ دار سمجھے تو کام کا بڑھنا اور کام کے لیے راستے کا کھلنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں 3 باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور تینوں چیزیں سماجی، تینوں چیزیں سماجی۔ ایک کا تعلق انسان کے احوال سے، 2 چیزوں کا تعلق انسان کے احوال سے ہے اور تیسری چیز کا تعلق انسان کے مال سے، اور یہ تینوں چیزیں سماجی کہلاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بربادی ہے، خرابی ہے پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے اور روبرو الزام لگانے والے۔ ہمزہ اور لمزہ میں فرق بیان کیا۔ ہمزہ کہتے ہیں پیٹھ پیچھے برائی کی جائے جس کا دوسرا نام غیبت، اور سامنے تہمت لگائی جائے جس کا نام طعنہ دینا، الزام عائد کرنا۔ اللہ کہتے دونوں کے لیے بربادی ہے، اور اللہ جس کی بربادی کا فیصلہ کر دیں کوئی اس کو کامیاب کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے مسئلے کی نزاکت کو مجلہ منقح کرنے کے لیے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت یہ زنا سے بدتر۔ اب بتاؤ کیا ہم آپ غیبت کو زنا سے بدتر سمجھتے ہیں؟ نہیں، زنا کو تو ہر آدمی بدتر سمجھتا ہے، مگر غیبت پیٹھ پیچھے برائی کرنا، دوسرے کی کمی اچھالنا جو حقیقت میں اس کی ذات میں پائی جائے، اگر وہ کمی اس کے اندر نہیں ہے تو اس سے بڑا وہ جرم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ غیبت کی برائی زنا سے بدتر۔ اور زنا کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اس سے گھٹیا عمل کوئی نہیں، اس سے گندا کوئی راستہ نہیں۔ اس سے مقابل کر کے نبی فرماتے ہیں غیبت کرنا یہ زنا سے زیادہ بدتر عمل ہے۔ یہ قباحت ہمارے ذہن میں کیوں نہیں آ رہی؟ ہم آپ کیوں نہیں اپنے آپ کو اس برائی سے بچاتے ہیں؟
اور یہ ایسا عوامی سماجی مسئلہ ہے جس میں حاجی، نمازی، مولوی، امام، مقتدی، متولی سب مبتلا، سب کو یہ بیماری تقریباً لگی ہوئی۔ تو جب سب اس بیماری کے شکار ہیں تو سب کو مل کر علاج کرنا چاہیے، سب کو اس کے خلاف ابھیان چلانا چاہیے۔ جب کوئی عمومی بیماری پھیلتی ہے تو حکومت اس عمومی بیماری کے خاتمے کے لیے ملکی پیمانے پر ابھیان چلاتی ہے، جیسے پولیو کے خاتمے کے لیے ابھیان چلا۔ تو جب یہ عمومی برائی ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے تو ہمیں اصلاح معاشرہ کے اسٹیج سے اس برائی کے خاتمے کے لیے عمومی ابھیان چلانا چاہیے۔ اب یہ سوال کہ غیبت زنا سے بدتر کیوں، اس کا دو جواب علماء نے دیا۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ زنا یہ اور برائی ہے اور غیبت اور برائی ہے۔ زنا حب باہ کہلاتی اور غیبت حب جاہ کہلاتی۔ حب جاہ حب باہ کے مقابلے میں بڑھا ہوا بتا رہے ہیں کہ غیبت کرنا زنا سے زیادہ بدتر ہے، زیادہ سخت ہے۔ زنا یہ حب باہ ہے اور غیبت یہ حب جاہ۔ بالفاظ دیگر یوں کہا جائے کہ زنا اور غیبت دونوں میں فرق دوسرا کیا ہے؟ زنا یہ انفرادی گناہ، زانی اور زانیہ اس عمل میں مبتلا، اور غیبت یہ عوامی گناہ۔ غیبت یہ عوامی گناہ، ایک مجلس میں غیبت کرنے والا اکیلا اور سننے والے 50 آدمی، زنا کرنے کرانے والے 2 پارٹی 2 نفر، اور غیبت میں ایک مجلس میں کئی 100 ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا وہ انفرادی عمل ہے، یہ اجتماعی عمل ہے، وہ منفرد برائی ہے اور یہ متعدی قسم کی برائی کہا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا۔ تیسرا مسئلہ دھیان سے سنو، ارے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم ویسے ہی پریشان ہوئے؟ سمجھ رہے ہو بھائی؟ کون کون سمجھ رہا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا۔ ماشاء اللہ سب سمجھ رہے ہیں، تو سب لوگ عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ ان دونوں میں دوسرا فرق سمجھو، غیبت میں اور زنا میں۔ میں نے 2 جواب آپ کو دیا، اب تیسری بات سمجھو کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جہاں اس سماجی عوامی برائی کی قباحت کو گناہ سے متقابل کر کے واضح کیا، وہیں یہ شریعت جس کو شریعت اسلام کہا جاتا، اس کی عجیب خصوصیت آج تک کوئی اسلامی تعلیمات پر نقطہ نہ رکھ سکا ہے، نہ صبح قیامت تک نقطہ رکھ سکتا۔ انسانوں کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے جس کی کفالت دین اسلام نہ کرتا ہو۔ یہ اس کا امتیاز ہے، اس کی خصوصیت۔ اسلام نے کہا بے شک غیبت بری چیز ہے، یہ ہلاکت میں ڈالنے والا عمل، مگر کچھ جگہوں پر غیبت کرنا جائز، کچھ جگہوں پر غیبت کرنا جائز ہے۔ اب کہیں گے مولوی صاحب تو بہت جگاڑو معلوم ہوتے ہیں، الگ سے بھی راستہ بتائے دے رہے۔ بھائی دین کی پوری بات کرنی چاہیے، ادھوری بات نہیں کرنی۔ صرف سختی آپ نے بتا دیا، اور ضرورت کے مطابق شریعت نے جو گنجائش کا راستہ نکالا اس کو بھی بتانا چاہیے۔ چند صورتوں میں غیبت کرنا جائز ہے۔ نمبر 1، ظالم کے ظلم سے مظلوموں کو بچانے کے لیے ظالم کی پیٹھ پیچھے غیبت برائی کرنا شریعت کی نظر میں جائز، تاکہ کمزور لوگوں کی جان ہلاکت میں نہ پڑ جائے، ظالم کا ظلم پھیلنے نہ پائے۔ تو گویا صرف مظلوم کو بچانا نہیں ہے، ظالم کو ظلم سے روکنا بھی ہے۔ یہاں شریعت پیٹھ پیچھے برائی کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ دوسرا مسئلہ، بد عقیدہ گمراہ آدمی
لوگوں کے عقیدہ توحید سے کھلواڑ کرتا ہے، عقیدہ ختم نبوت کو بٹا لگاتا ہے، عظمت صحابہ کے جھنڈے کو سرنگو کرنا چاہتا ہے، تو ایسے مذہبی فتین کے فتنے سے، ریشہ دمانی سے مسلمانوں کی ایمان و اعمال کو بچانے کے لیے پیٹھ پیچھے اس منحوس کی برائی کرنا جائز، غیبت کرنا جائز۔ چنانچہ ہم ڈنکے کی چوٹ میں قادیانی کو چیلنج کرتے ہیں، جو صحابہ کے دشمن ہیں ان کے ناپاک ارادے کو ظاہر کرتے ہیں۔ کیوں؟ عوام کے ایمان کی حفاظت و تحفظ مقصود ہے، یہاں شریعت نے اس کی اجازت دی۔ تیسری صورت، چند نوجوان بیٹھے تھے، ان میں سے ایک دوسرے کے خلاف اسکیم بنا رہا، اس کی دکان کیسے کنڈم کرنا، اس کا کاروبار کیسے ٹھپ کرنا۔ تو اس غریب آدمی کو اس ہلاکت سے بچانے کے لیے ان جوانوں کا پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا شریعت کی نظر میں جائز ہے۔ ان مواقع میں ذات مقصود نہیں ہوتی، نفع عام مطلوب ہوا کرتا ہے، وہاں شریعت نے گنجائش کے راستے رکھے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان دونوں کے لیے بڑی ہلاکت، تباہی، بربادی ہے، ایک تو پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے اور دوسرے سامنے الزام لگانے والے۔ اور تیسری چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، جس نے مال جمع کیا اور اس کو شمار کیا، یحسب ان مالہ اخلدہ، خیال کرتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا۔ سنو، شریعت میں نفس مال کمانا منع نہیں۔ کیوں؟ ہمیں مال نہیں ہوگا تو مسجد کیسے تعمیر کی جائے گی، دینی تعلیم کا انتظام کیسے کیا جائے گا، عوامی رفاہی کام کیسے کیا جائے گا، سیلاب زدہ لوگوں کو بسانے کا انتظام، فساد زدہ لوگوں کے گھر آباد کرنے کا انتظام، یہ سارے کام مال پر منحصر ہے۔ تو شریعت اسلام مال کمانے سے منع نہیں کرتا۔ مال کمانا برا نہیں، اگر مال جمانا برا ہوتا تو حضرت عثمان کے بارے میں کیا کہو گے، عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں کیا کہو گے، صدیق اکبر کے بارے میں کیا کہو گے؟ ابو بکر تو مکہ کی منڈی کے بنیادی ممبر تھے، حضرت عثمان مدینہ کی منڈی کے اہم رکن تھے۔ معلوم ہوا شریعت کی نظر میں نفس مال کمانا منع نہیں۔ منع کس چیز سے؟ الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کیا مگر اس کو شمار کرتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، مرنے کے بعد اس مال سے فرشتوں کو خریدیں گے اور اپنی آخرت کی مشکل کو آسان کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں یہ خیال فاسد ہے۔ یہ مال کہاں سے جمع کر رہا؟ ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے جہیز سے مال جمع کر رہا، دکان پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، کاروبار میں ڈیوٹی دینے کے لیے۔ یہ لنجا، اپاہج، معذور، کوڑھی، سماج پر بھاری، یہ دوسرے کے دروازے پر سائل، گداگر، بھکاری بنا کھڑا ہے۔ لڑکی کے باپ سے کہتا ہم کو کپڑا دے دو، بستر دے دو، برتن دے دو، کھانا دے دو۔ کیا کیا مانگے گا؟ کیا کیا مانگے گا؟ کچھ اپنے اللہ سے مانگ لے۔ جس اللہ نے لڑکی کے باپ کو دیا ہے وہ اللہ تجھے بھی دے سکتا ہے، مگر یہ اللہ سے نہیں مانگتا، غیر اللہ سے مانگتا ہے۔ یہ اللہ سے نہیں مانگتا، غیر اللہ۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے شریعت میں جہیز لینا منع نہیں۔ جب ایسے کھلاڑی مولوی سماج میں رہیں گے تو یہ جہیز میں کمی آئے گی، اس کے لیے چور دروازہ کھلے گا۔ اچھا، نبی نے لڑکیوں کا نکاح کیا، یہ تو دوسرے نمبر کا عمل ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نبی نے خود کئی نکاح کیا، تو نبی نے کئی بار جہیز لیا؟ تو جو کام نبی اپنے لیے نہ پسند کرتے ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے پسند کریں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کہا جہیز لینا منع نہیں، جہیز مانگنا منع ہے۔ دیکھا آپ نے جگاڑو،
کہا جہیز لینا منع نہیں، جہیز مانگنا منع۔ اب بتاؤ اس نے مانگا نہیں اور اس کے خسر نے اسے ہیلی کاپٹر دے دیا جہیز میں، تو پھر ہیلی کاپٹر اتارنے کے لیے تمہیں جگہ میدان تیار کرنا پڑے گا، اور تمہارے پاس ذاتی مکان بھی نہیں کہ چھت پر ہیلی کاپٹر۔ تو ایسی چیز کے بارے میں، ایسی چیز کے پیچھے پڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ نے مقدر نصیبے میں جو لکھا ہے اس پر اکتفا کرو۔ زیادہ مال جمع کرنے کے لیے پریشان ہوگا، نہ سود کا خیال، نہ رشوت کا خیال، نہ شراب کی آمدنی کا خیال، نہ جہیز کے راستے سے مال آنے کا خیال۔ اللہ کہتے ہیں الذی جمع مالا معددا یحسب ان مالہ اخلدا، خیال کرتا ہے یہ مال ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا۔ اللہ وارننگ کے درجے میں فرماتا ہے کلا، ہرگز ایسا ہونے والا نہیں۔ علماء جانتے ہیں قرآن میں لفظ کلا تنبہ کے لیے استعمال کیا جائے، وارننگ کے لیے استعمال کیا۔ کلا، ہرگز ایسا ہونے والا نہیں، یہ مال ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا، نہیں۔ جب سانس تمہاری اکھڑے گی، انگوٹھے کی انگلیاں تمہاری لٹکیں گی، تو یہ مال یہیں پڑا رہ جائے گا، تجھے چارپائی پہ لاد کر کے قبرستان پہنچا دیا جائے گا۔ کلا، ہرگز یہ مال ہمیشہ ہر ایک کے پاس نہیں رہا، آج اس کے پاس ہے تو کل اس کے پاس ہے۔ اللہ آگے نقشہ بہت کلیئر کرتے ہیں، فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں، یہ مال ہمیشہ کسی کے پاس نہیں، نہ گننے والے کے پاس، نہ جمع کرنے والے کے پاس۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ایسے مال کے پجاریوں کو ہم حطمہ میں ڈالیں گے۔ پھر اللہ نبی سے کہتے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اے پیغمبر آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا چیز؟ قرآن نبی پر اتر رہا ہے، اللہ نبی سے کہہ رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا چیز؟ معلوم کیا ہوا؟ نبی سب جانتے نہیں تھے۔ یہ مولوی پڑھتا لکھتا نہیں، یوں ہی مدرسے کی چہار دیواری میں گھومتا، اگر پڑھتا تو قرآن کی آیت اس کے سامنے ہوتی۔ اللہ صاف کلیئر کہہ رہا اے نبی آپ کو معلوم نہیں حطمہ کیا ہے۔ تو جب آپ کو معلوم نہیں تو آپ کو بتانا اس کا انتظام ہمارے ذمے، اس لیے کہ میں نے شروع میں کہا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنًا ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانًا، ہم بتائیں گے حطمہ آپ نہیں جانتے ہیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ، اللہ نے بتایا حطمہ کیا چیز ہے، کہا نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ۔ یہاں توجہ سے بات سنیے، اللہ نے یہ کہا، یہ نہیں کہا آگ سلگائی ہوئی ہے، بلکہ اللہ صفت ذکر کرتے ہیں نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ۔ پتہ چلا ایک آگ دنیا میں ہوگی اور ایک آگ اللہ کی ہوگی، تو دنیا کی آگ کی خاصیت الگ اور اللہ کی آگ کی خصوصیت الگ، اس لیے قرآن نے وضاحت کیا نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ۔ اب دونوں آگ میں فرق کیا ہے؟ دنیا کی آگ کی خاصیت یہ ہے کہ آگ جلائی جائے، اس میں آدمی کو جلنے کے لیے ڈالا جائے، تو اگر پیر پہلے ڈالا گیا ہے تو پیر جلتے جلتے پیٹ جلے گا، پھر سینہ، پھر سر جلے گا۔ یہ دنیا کی آگ کی خاصیت ہے، رفتار ہے، طریقہ۔ مگر یہ تو اللہ کی سلگائی ہوئی آگ، یہ عبد الرحمن اور اکرم کی سلگائی ہوئی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی ہے، رب العلا کی۔ کہ نار اللہ الموقدہ تطلع علی الافئدہ، یہ اللہ کی آگ بڑی سست رفتار، بہت تیز رفتار۔ دنیا کی آگ جلتے جلتے ٹانگ جلاتے، ران جلاتے، پیٹ جلانے کے بعد سینہ جلاتی، مگر اللہ کی سلگائی ہوئی آگ کی رفتار بڑی بھیانک۔ تطلع علی الافئدہ، اس میں مالدار پجاری جب ڈالا جائے گا تو اللہ کہتے ہیں جیسے اس آگ میں پڑے گا وہ آگ اس کے دل تک پہنچے گی۔
टांग तलाश करने, रान और पेट ढूंढने की जरूरत नहीं। वो आग बहुत तेज रफ्तार चलेगी, तत्तलिउ अलल अफीदा, डायरेक्ट एक्शन और एक्शन उसका इंसान के दिल पर होगा। जब ये आग इस कदर भयानक है और इसमें असर इतनी ज्यादा है, तो अल्लाह कहते हैं इसी पर मामला खत्म नहीं करेंगे। क्यों? ये समाजी पापी लोग हैं, इनके निपटने का हमने अलग इंतजाम किया। ये घरों को वीरान करते हैं, ये गरीबों की रात को बेकार करते हैं, इनके लिए हमने बड़ा गहरा इंतजाम किया। नारुल्लाहिल मूक़दा तत्तलिउ अलल अफीदा, आगे कहते इन्ना अलैहिम मूसदा, हम डालकर दिल जलाकर इसे छोड़ेंगे नहीं। इन्ना अलैहिम मूसदा, आग को हम इनके ऊपर पाट देंगे। आग को मूसदा, आग को इन पर हम पाट देंगे। इसको अपने अल्फाज में कहा जाए, आगे आग, पीछे आग, दाएं आग, बाएं आग, ऊपर आग, नीचे आग, आग ही आग है। आग के अंदर ये माल का पुजारी है। अल्लाह कहते इन्नहा अलैहिम मूसदा, उस आग को हम इसके ऊपर पाट देंगे। ये निकलना चाहे, भागना चाहे, पहलू बदलना चाहे, हमारी पकड़ शुरू हो जाने के बाद आज तक कोई न निकला है न निकल सकता है। इन्नहा अलैहिम मूसदा, अल्लाह कहते इसी पर नहीं छोड़ेंगे। फी अमदिम मुमद्ददा, आग के लंबे लंबे सुतूनों में इनको हम जकड़ेंगे। बकौल हजरत शेखुल हिंद की, आग के नटबोट तैयार किए जाएंगे, आग की बल्लियां तैयार की जाएंगी, इस पापी के बगल में आग की बल्लियां लगाई जाएंगी, आग के नटबोट लगाए जाएंगे, उसमें टाइट कर दिया जाएगा। क्यों? दुनिया में हम देखते हैं किसी को आग के पास बिठाओ, जब शुरोरे शोले शरारे तड़पाने लगते हैं तो इंसान पहलू बदल करके सुकून हासिल करना। अल्लाह कहते हैं पहलू बदलने का भी रास्ता हम खत्म कर देंगे। इन्नहा अलैहिम मूसदा फी अमदिम मुमद्ददा, आग के लंबे लंबे सुतूनों में आग के नटबोर्ड से टाइट करके इसको आग के हवाले कर देंगे। जो समाजी एतबार से इंसानों के हुकूक के पामाल करने वाले हैं, हम जमीयत उलमा के जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करते हैं और आप लोगों को भी मुबारकबाद पेश करते हैं। इस सर्द मौसम में आप इतनी बड़ी तादाद में तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।